آیت نمبر 151 سورہ الانعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجیے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم وہی تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم ہی تو تمہیں رزق دیتے ہیں، یعنی اللہ ہی تو تم کو رزق دیتا ہے اور ان کو بھی رزق دے گا، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چاہے وہ چھپے ہوئے ہو، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، باوجود اس کے حق شرعی کے یہی وہ کام ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکید وارن کرتے ہوئے حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اور تم یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے یعنی میجرمنٹ اور ترازو یعنی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کے بارے میں کچھ کہو تو انصاف عدل کے ساتھ کرو، اگرچہ کہ وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس سے بیاض ہو کے اس کے فیور میں فیصلہ مت دو، جسٹیفائڈ فیصلہ کرو، چاہے تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اللہ کے وعدے کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی وارن کرتے ہوئے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو یعنی اس کو فالو کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں وانٹیڈلی وارن کرتے ہوئے حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیک ہے، نیکوکار بنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کو فالو کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں یعنی کرسچنز اور یہودیوں پر اتاری گئی تھی، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یعنی قرآن اس لیے ہمارے پہ اتارا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ کے جو نہ بچ جانا کہ وہ تو ان کے اوپر اتاری تھے، ہم اس کو پڑھنے پڑھانے سے ہم تو بے خبر تھے۔ آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے وہ لوگوں سے، تو اب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل یعنی کلیئر ایویڈنس اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے بچتے پھرے، اور ہم اللہ تعالیٰ عنقریب ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں سے بچتے پھرتا ہے برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آیات ربانی سے آراز کرتے پھرتا تھا یعنی بچتے پھرتا تھا۔ آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچے، یا آپ کا رب رسول اللہ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں عیاناً آ جائیں یعنی دکھنے والی علل اعلان آ جائے رسول اللہ کے رب کی طرف سے۔ انہیں بتا دیجیے کہ جس دن
رسول اللہ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہراً آ پہنچیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، میں بھی منتظر ہوں۔ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے الگ الگ رستے نکال کر اپنے دین کو پارا پارا یعنی چورا چورا کر دیا اور وہ مختلف گروپس میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان سے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا، ان کو انفارم کر دے گا جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسا ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے، ایک گناہ ایک سزا، نیک نیکی 10 نیکیاں، ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے بے شک مجھے یعنی رسول اللہ کو اپنے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کے راہ ہے، اور وہی اللہ کی طرف کنسنٹریشن یکسو اور ہر باطل سے جدا الگ، ہر باطل سے، ہر ناحق، ہر جھوٹ سے الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور مشرکوں میں سے وہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور میری قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں کمپلیٹ مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی سچائی سے، حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جن میں تم ڈیفرنس پاتے تھے، جس کو تم ایگری نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً یعنی رکھو بل کے دیا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ امانتاً ہے، عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔